وہ سارا کچھ سمجھاتا ہے کہ جو ایک رائٹر آپ کو بتانا چاہتا ہے یا ایک سیاسی گفتگو میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ طاقت کے نظریات کو زبان سے جوڑتے ہیں، اور اس زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زبان اور اس کے معنی کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو سمجھنا ہے، یہ کس آدمی کی طرف اشارہ ہے، کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے اور کیا بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ لفظ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین پیمانہ ہے یا ابلاغ ہے وہ ادب ہی ہے۔ ادب نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو انسان اپنی زندگی کو، اپنے ارد گرد کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ ادب کے مطالعے سے ہی سماج میں جو ہے ایک مکالمے کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں مکالمے کی فضا قائم ہو جائے اس سے اچھا معاشرہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں پھر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، عدم برداشت کا خاتمہ ہوتا ہے، لوگ دوسرے لوگوں کے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ نئی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات جو ہے دوسرے کسی نے اختلاف آپ سے کیا ہے تو آپ اسے لڑنا جھگڑنا شروع کریں۔ یہی چیزیں ہم ادب کو پڑھتے ہیں، ناول افسانوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کرداروں کے ساتھ جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ جو فلم ہے، ڈرامہ ہے، وہ جب ایکٹنگ اس کی ہو رہی ہے تو بیسیوں کیمرے اور بیسیوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ رو رہی ہے اور اس ایکٹ کو پلے کر رہی ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لاشعور اور ہماری زندگی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جس وجہ سے اس کردار کی اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ادب کی طرف آنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ ادب کے لیے کون سی کتاب پڑھنا شروع کریں یا کہاں سے پڑھنا شروع کریں، شاعری، افسانہ، ناول، یا کس کے افسانے یا کس کے ناول۔ تو اس کے لیے میری وہی رائے ہے جو ہمیشہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، جو بھی کتاب آپ کے پاس ہے، وہ چاہے نیچرل لٹریچر کی ہے یا پاپولر فکشن کی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ اس مقام پر خود پہنچ جائیں گے، کتابیں پڑھ کر کے آپ کو کون سی کتاب کس وقت اور کب پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے اور کس رائٹر کو پڑھنا چاہیے۔